ہر چیز دنیا میں ایک پروسیس کے ذریعے ہوتی ہے۔ پودے کو اگنے کے لیے دھوپ کی سختی برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح پانی کو شفاف کرنے کے لیے اسے آگ پر چڑھا کر ابالا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سونے کو کندن بنانے کے لیے اسے بھٹی میں گرم آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ آزمائشیں، مشکلات تمہیں آج بہت اذیت دے رہی ہیں، جان لو کہ تمہاری نشو و نما کے لیے اتنی ہی ضروری ہے۔ تمہیں ایک بہتر انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات سے گزارتا ہے تاکہ تم ایک بہترین اور مضبوط انسان بن کے نکلو۔ اس لیے ان آزمائشوں سے بھاگنے کی بجائے ان سے لڑنا سیکھو اور مضبوط بننا سیکھو، کیونکہ جب تم ان سے گزر کر ان کی طرف مڑ کے دیکھو گے تو اپنے آج اور اپنے ماضی کے انسان میں زمین اور آسمان کا فرق پاؤ گے۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پہ طعنہ دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو چاہیے آپ بالکل مایوس نہ ہوں۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کا ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا وہ کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں، شاید تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ سنو، اگر تمہارے لیے کوئی چیز بہترین ہے تو وہ تم تک پہنچا دی جائے گی، اور اگر تمہارے لیے بہتر نہیں ہے تو آ کر بھی چلی جائے گی۔ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے، اس رب کی مصلحتیں تمہاری سوچ کے برعکس ہیں۔ اس لیے اگر تم سے کوئی چیز لے لی گئی ہے تو یہ بھی یقین رکھو کہ وہ اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا۔ تم بس ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا کرو اور اپنے نصیب کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ بے شک وہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ میں جانتا ہوں محبت میں محبوب کے کسی عمل پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا جاتا، خوبیوں خامیوں سمیت اسے قبول کیا جاتا ہے، اور تمہیں یہ بات جاننی چاہیے کہ میں یہ بات ماننے کو تیار ہوں، مجھے تم سے محبت نہیں ہے، کیونکہ مجھے تمہاری یہ خامی کسی صورت قبول نہیں ہے۔ تم حرام پر اصرار کرنا نہیں چھوڑو گے تو میں محبت پر اصرار کرنا چھوڑ دوں گا، اور تم جانتے ہو اللہ کی محبت انسان کی محبت سے زیادہ پائیدار اور دائمی ہے۔ دو وجوہات: بہت زیادہ محبت کہ میں تمہیں اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتا، یا خام محبت کہ وہ خالص تمہارے وجود کے لیے نہیں بلکہ اس میں مذہب کی آمیزش ہے۔ میرے اس اصرار کی وجہ تم جو بھی سمجھو، لیکن میں اس پہلو سے نظر نہیں چرا سکتا۔ اللہ کا مکافات عمل کا انداز تمہاری سوچ سے بڑا مختلف ہوتا ہے۔ جب کوئی تمہیں تکلیف دے کر چھوڑ جاتا ہے تو اللہ اسے فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ اس سے نمٹنے سے پہلے تمہیں مضبوط بناتا ہے، اور اس دوران اللہ اسے دنیا کے ہر دھوکے سے ملواتا ہے جس انسان نے تمہیں دھوکہ دیا ہوتا ہے، اور پھر ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پہنچ کر اس انسان کو احساس ہوتا ہے کہ تمہاری نیت کتنی پاکیزہ تھی، اور پھر یہ جان لینے کے بعد وہ واپس لوٹ آتا ہے۔ آخر میں اللہ سب کو تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے، لیکن تب تک تم آگے بڑھ چکے ہوتے ہو، اور اللہ نے تمہیں اس قدر مطمئن کر دیا ہوتا ہے کہ تم ان سب کو معاف تو کر دیتے ہو، لیکن پھر انہیں دوسرا موقع نہیں دیتے، کیونکہ اللہ نے تمہیں ہر اس شے میں سکون دے دیا ہوتا ہے جو اللہ نے اس جانے والے کے بدلے تمہیں دی تھی، اور یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں ان کے بغیر رہنا سکھا دیتا ہے جس کے بغیر تم زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب تکلیف تمہاری برداشت سے باہر ہونے لگے تو سجدے میں گر جایا کرو، اس رب سے دعا اور صبر طلب کیا کرو کہ جس کے ہاتھ میں تمہاری پوری تقدیر ہے وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر قادر ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی
تمہاری عزت پر کوئی داغ نہ برداشت کرے۔ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور اللہ کے درمیان، انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع مت کر دینا، ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والی کی نگاہ میں آتے ہیں۔ زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں، بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں رہی، بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ سنو، زندگی اگر گراتی ہے تو پھر سے چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے۔ سنو، تنہا اگر تمہیں زندگی لگے تو خدا کو تلاش کرنا، اور پھر تلاش کر کے دیکھنا اللہ تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے۔ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے، جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے یا دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ اعلیٰ کل شائن قدیر ہے، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح و شام میں پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہ کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو جیسے بھی وہ ضرور سنتا ہے، وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ سامنے والے شخص نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے اس لیے ہم اسے معاف نہیں کر پاتے، حالانکہ در حقیقت ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہم ہر چیز کی سزا خود کو دیتے ہیں، پھر زندگی مشکل لگنے لگتی ہے۔ کسی کو بھی نہیں، بس خود کو معاف کرنا سیکھو، خود کو سزا دینا بند کرو۔ جب تک خود کو معاف نہیں کرو گے تب تک غم سے آزاد نہیں ہو پاؤ گے، اس لیے خود پہ رحم کرو۔ اگر اللہ تمہیں آزما رہا ہے تو اس کی محبت پر شک مت کرو، کیونکہ اللہ تو دراصل جو تم مانگ رہے ہو اس کے لیے وہ تمہیں تیار کر رہا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے ہر اس چیز کا اچھا بدلہ دے جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا، مجھے ہر اس مایوسی کا اچھا بدلہ دے جس نے میرے دل کو مار دیا، اور مجھے اپنے سوا کسی اور کا امیدوار نہ کر۔ اے اللہ، مجھے مستقبل میں خوشی دکھانا، اور اے اللہ میرے دل کو ایسی خوشی سے نواز دے جو مجھے ہر تھکاوٹ سے بے نیاز کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔